بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہماری کہانی ہے ایک دل ہراش کہانی۔ تو چلیے بہنوں اور بھائیوں، چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، اور کہانی سننے کے بعد ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری بیوی نے کہا، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اور اس کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا، یا رب، یہ کیسا امتحان ہے، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتا یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کروا دو۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا میرا کہ میں اس کے منت کروں۔ میں سو گیا۔ اگر اس سے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی خراب تو نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، میں نے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا تو تجھے کیا لگتا اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی۔ اس کو کہا، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر ہے، طلاق نہیں مانگی۔ اس نے جس سے عشق کیا، وہ جس کے عشق میں پاگل تھی، اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور وہ بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس یہ میری آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بناتے، میں عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت، میں تو وہی کا وہی ہوں۔ میری پہلی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اس سے اپنی ہوش نہیں ہے رہی۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں اور میں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ وہ پاگل ہو گئی۔
اب میں کیا کہوں، لوگوں سے حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہوتی ہے، اور ہوش کرو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت۔ تھینک یو۔